بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر حارث سلیم ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ عربی سے وابستہ ہوں، اور آج ہم اگین اپنی کتاب بی ایس عربک اور ایم اے عربک کی کتاب کوڈ نمبر 4922 جس کا ٹائٹل ہے طرق التدریس ٹیچنگ میتھڈالوجی، اس کے سیکنڈ یونٹ کی ریویو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو فرسٹ یونٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں جس کے اندر ہم نے عربی زبان کی اہمیت، عربی زبان کا مقام و مرتبہ، زبان کے حوالے سے مختلف نظریات کیا ہیں، اس کو پچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہم دوسرا یونٹ جس کا ٹائٹل ہے اہمیت تعلیم اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها وعناصر عملیت التعلیم، کہ عربی زبان جب آپ اس کو فورن لینگویج کے طور پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ مطلب ایک لینگویج کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں دوسری، تیسری، چوتھی زبان سیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اور جب عربی زبان سیکھنی ہے تو اس کے کچھ عناصر ہیں، کیونکہ آپ سب ٹیچر ہوں گے، آپ نے بچوں کو پڑھانا ہوگا، اور اس کتاب کا بیسک تھیم بھی یہ ہے کہ طرق التدریس، کہ ہمیں بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھانا آ جائے۔ یہ اصل میں اسی کتاب میں اسی حوالے سے گرومنگ کی جا رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ٹیچنگ کے کمپوننٹ کون کون سے ہیں، اس کے عناصر کون کون سے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 4 بنیادی نکات ہیں جو اس یونٹ کے اندر ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز اہمیت تعلیم اللغة العربیہ لغیر الناطقین، کہ جو لوگ نان عرب ہیں ان کے لیے عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2 عناصر عملیت التعلیم، اور عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے تعلیم کے عناصر اور کمپوننٹ کون سے ہیں۔ نمبر 3 عناصر المنہج اللغوی والتربوی، کہ آپ کے پاس منہج لغوی کے اعتبار سے کون کون سے عناصر ہیں۔ اینڈ نمبر 4 المہارات اللغویہ الاربع، جو ہمارے پاس 4 لنگوسٹک سکلز ہیں، اس کو آپ نے کیسے امپروو کرنا ہے۔ تو پہلی چیز آ جائیں کہ عربی زبان کی اہمیت، اس کے اوپر کافی چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نان عرب کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا کے اندر کسی بھی قوم کو آپ نے پرکھنا ہوتا ہے تو آپ ان کی زبان کو چیک کرتے ہیں۔ اگر وہ زبان اس قابل ہے کہ اس کے اندر ایک رچ لٹریچر موجود ہے، وہ زبان زندہ و جاوید ہے، اس زبان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے علوم کو اور مختلف زبانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو وہ زبان ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ورنہ وہ زبان مر جاتی ہے۔ تو تعتبر اللغة من اہم المعايير، کہ زبان ایک ہمارے پاس بیسک کرائٹیریا ہوتا ہے التي تقاس بها فاعلیت الامم فی مضمار التقدم، کہ کوئی قوم کتنا آگے جا رہی ہے اس کو اس سے پرکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ انہی کو لوگوں کی زبانیں سیکھتے ہیں جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں۔ او لحضارہ، آپ کا کلچر کتنا سٹرونگ ہو رہا ہے، والتاثیر والتاثر، آپ کتنا اثر لیتے ہیں اور کتنا اثر معاشرے میں ڈالتے ہیں، یہ سب چیزوں کو زبان کی بیس پر ہی پرکھا جاتا ہے۔ اور کسی گرامیرین اور لنگوسٹک کے ماہر نے کہا تھا کہ ان اللغة تحیا و تموت بحیات المتحدثین بها و موتہم، کہ زبان زندہ رہتی ہے اور مر جاتی ہے، کس کے ذریعے سے؟ اپنے بولنے والوں کے ذریعے سے۔ اگر بولنے والے زبان کو چھوڑ دیتے ہیں تو زبان مر جاتی ہے، اگر بولنے والے زبان کو سیکھتے ہیں، اس کے اندر اپنا لٹریچر کو پروڈیوس کرتے ہیں، تو زبان ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ والحیات والموت ہنا مجاز، یہاں پر زندگی اور موت کو ایک مجازی معنی میں استعمال کیا۔ حیات سے مراد کیا ہے؟ المقصود ہی النشاط والفاعلیہ والتاثر والقیمہ، کہ جتنے وہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کی قدر و قیمت ہوگی، اور موت سے مراد ہے کہ اگر آپ سستی کا شکار ہو جائیں گے، زبان کو چھوڑ دیں گے تو وہ زبان مر جائے گی۔ تو ایک تو اس یونٹ کے اندر شروع کے پیجز کے اندر ہم نے عربی زبان جو نان عرب ہیں ان کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کی گئی۔ دوسرے نمبر پر بات کی گئی کہ عناصر کون کون سے ہیں۔ عناصر عملیت التعلیم، تو 3 بڑے عناصر ہوتے ہیں ہماری ٹیچنگ کے اندر جب بھی آپ نے کسی زبان کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں پہلا ہے المعلم، ٹیچر، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے المتعلم، اسٹوڈنٹ، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے مادۃ التعلیم، کہ جو چیز پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی اچھی خاصی ڈسکشن کی کہ فالمعلم من الضروری ان یکون متخصصا وملما بمادتہ،
کہ اگر معلم خود وہ اسپیشلائزیشن اس کی نہیں ہوگی، اس کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر گرپ نہیں ہوگی، وَإِن يَكُونَ مُجَاهِزًا مِنَ النَّاحِيَةِ الْفَنِّيَّةِ، ایک تو سبجیکٹ پہ کمانڈ ہو اور سبجیکٹ آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ تیار ہو، بطرق التدریس القدیمہ والحدیثہ، اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ ماڈرن ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں کسی لینگویج کو سکھانے کے لیے، اولڈ ٹرینڈز کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے حوالے سے وہ اکوپ ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے ٹیچنگ کر سکے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے المتعلم، اسٹوڈنٹ، والمتعلم لابد ان تكون عنده دوافع قویہ لتعلم المادہ المطلوبہ، اور اگر اسٹوڈنٹ بھی سیکھنے کے پرپس سے نہیں آ رہا، وہ ٹائم گزارنے کے لیے آ رہا ہے، تو کبھی بھی وہ زبان نہیں سیکھے گا، وہ بھی اپنے تمام ان چیزوں کے ساتھ مسلح ہو جو ایک اسٹوڈنٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مادۃ التعلیم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سلیبس کیا ہے، آپ کے کانٹینٹ کیا ہیں، اور ضروری ہیں کہ وہ موجودہ دور کے ساتھ جتنے ہم آہنگ ہوں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے بچہ اس کو سیکھے گا، وہ بور نہیں ہوگا۔ تو یہ تین عناصر ہیں، جب بھی آپ آگے عربی زبان سکھائیں گے بچوں کو، ان تین چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، یعنی معلم تو آپ خود ہوں گے، اپنے آپ کو خود آپ نے پالش کرنا ہے، نئی نئی چیزوں کے ساتھ آپ نے ہم آہنگ ہونا ہے، کیونکہ کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں نے بی ایس عربک کر لیا یا ایم اے عربک کر لیا تو اب میں ایسا پرفیکٹ ٹیچر بن گیا ہوں تو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ پالش کرنا ہوگا، اس کے لیے آپ عرب میڈیا پڑھیں، عرب میڈیا کو دیکھیں، خاص طور پر الجزیرہ ٹی وی ہے، اس چینل کو آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ موجودہ نئی نئی ٹرمینالوجیز کون سی استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا، انیشیل لیول کے اوپر آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں، آسان سا لٹریچر دے سکتے ہیں، شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں جو عرب کے اسکولوں کے اندر پہلی دوسری کلاس کی ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوگا، بچہ الفاظ سیکھے گا، ان کو آسان سے کارٹونز دے سکتے ہیں، پھر تھوڑا سا لیول بڑھ جائے گا تو ان کو آپ کوئی عربی ناول دے سکتے ہیں، عربی سٹوری پڑھنے کو دے سکتے ہیں، تو بچے کو خود آپ نے تیار کرنا ہوگا اور موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز جو مادۃ التعلیم ہے وہ آپ نے ایسا سلیکٹ کرنا ہے جو جس سے بچے بور نہ ہوں، جو موجودہ دور کے مطابق ہو، اس طرح کا لٹریچر آپ بچے کو پڑھنے کے لیے دیں گے۔ تو یہ تین ہیں جس کو ہم کہتے ہیں عناصر عملیۃ التعلیم۔ تیسری چیز جو اس یونٹ کے اندر ہے کہ وہ یہ تین آپ کے عناصر ہیں، ان کو آپ نے کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے، اس کے لیے چار ہمارے پاس منہج ہیں جس کو ہم کہتے ہیں المنہج اللغوی۔ المنہج اللغوی يتكون من 4 عناصر بينها علاقة تجعلها نظاما متكاملا، ويمكن لنا أن نعرض عناصر المنهج اللغوي 4 بطرح الأسئلة التالية۔ یہ چار عناصر کو سمجھنے کے لیے 4 کوشچن یہاں پر اٹھائے ہیں کہ اگر آپ ان 4 کوشچن کا آنسر ڈھونڈیں گے تو خود بخود ان 4 عناصر کے اوپر آپ کی گرپ ہو جائے گی۔ پہلی چیز کیا ہے، مل اہداف اللغویہ، کہ جب بھی آپ نے کلاس میں جانا ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھانا ہے تو پہلے سے طے کر لینا ہے کہ اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے اہداف کیا ہیں۔ آپ بچے کو بلاغہ پڑھا رہے ہیں تو آپ کا ذہن کلیئر ہو کہ اس کے اہداف کیا ہیں، ایٹ دا اینڈ آف اسٹڈی یا ایٹ دا اینڈ آف لیکچر میرا اسٹوڈنٹ کیا چیزیں حاصل کر چکا ہو، اس کے گول کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ وہ جو کتاب لکھی تھی نا ایک شخص نے کہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جس کے اندر اس نے سیکنڈ پوائنٹ یہی لکھا تھا کہ پر اثر لوگوں کی 7 عادات کیا ہیں، کہ بگن دا ورک ود اینڈ ان مائنڈ، کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں اس کا آبجیکٹو، اس کا موٹو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، آبجیکٹو لیس ہو کے کوئی کام مت کریں۔ تو جو ہی آپ کلاس میں جاتے ہیں، کوئی سبجیکٹ آپ پڑھائیں گے تو اس کے اہداف آپ کے سامنے کلیئر ہوں۔ دوسرے نمبر پر ما الخبرات اللغویہ الممکن توفیرها فی المادہ الدراسیہ لتحقیق هذه الاہداف۔ اب ان اہداف کو آپ نے حاصل کرنا ہے، مجھے پتہ چل گیا یہ 3-4 اہداف ہیں جو میں نے حاصل کرنے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے لیے میں نے فریم ورک کیا بنانا ہے، وہ بھی میرے پاس طے ہو۔ کیف یمکن تنظیم هذه الخبرات اللغویہ حتی تکون فعالہ، اس کے بعد میں نے بچوں کو کیسے ہم کرنا ہے کہ بچے بھی ایک انٹریکٹیو وے میں میرے ساتھ ان مقاصد کو حاصل کرنے میں شامل ہو جائیں۔ اور چوتھے نمبر پر کیف یمکن معرفہ ما اذا كانت الاہداف قد تحققت، کہ آخر میں نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اس کی قیمت کے اوپر بات کرنی ہے کہ جو میں نے اہداف طے کیے تھے، جس انداز سے میں نے بچوں کو ڈیلیور کیا، میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں۔ جب یہ 4 کام کریں گے اس کو کہا جاتا ہے عناصر المنہج اللغوی،
جس کو سادہ لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں الاہداف اللغویہ، المحتوی اللغوی جو آپ کا کانٹینٹ ہے، طرق التعلیم المحتوی اللغوی وہ جو آپ پڑھائیں گے اس کے لیے آپ کون سی ٹیکنیک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور چوتھی چیز ہے التقویم کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے، اور آخری چیز جو اس کتاب کی اس یونٹ میں ڈسکس کی گئی کہ آپ نے بچوں کی مہارات پہ کام کرنا ہے، اور وہ مہارات اللغویہ الاربع 4 مہارات ہیں۔ اس کے اندر 2 مہارات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ استماع کہتے ہیں لسننگ پاور جتنی آپ کی اچھی ہوگی، مہارات التحدث بھی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ بچے آپ سے کمپلین کریں گے کہ ہم عربی زبان بول نہیں پاتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہنا ہے؟ اپنی جو سماع ہے، اپنی مہارت جو استماع کی ہے اس کو امپروو کرو، کیونکہ جتنا آپ اچھا سنیں گے اتنا اچھا آپ بولیں گے۔ تو آپ بچوں کو سننے کے لیے اچھی اچھی چیزیں دیں، جتنا وہ اچھی چیزیں سنتے رہیں گے اور وہ الفاظ ان کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گے، اور جب وہ بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ الفاظ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو الاستماع والتحدث ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی طریقہ کار کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے یونٹ کے اندر تفصیل سے آئے گا، یہاں پر جنرلی اس کے اوپر بات کی گئی۔ اور اگلی جو 2 مہارات ہیں مہارات القراءہ و مہارات الکتابہ۔ مہارات القراءہ سے مراد ہے کہ آپ کی ریڈنگ سکل، و مہارات الکتابہ سے مراد ہے کہ آپ کی رائٹنگ سکل۔ اب بچے کہیں گے جی ہم ایک اچھا لیٹر لکھنا چاہتے ہیں، کچھ جملہ لکھنا چاہتے ہیں، ہم سے لکھا نہیں جاتا، تو آپ ان کو کہیں گے کہ جتنا اچھا آپ پڑھیں گے، جتنی ریڈنگ سکل کو بہتر کریں گے، اتنی ہی رائٹنگ سکل بھی آپ کی بہتر ہوگی، کیونکہ آپ تعبیرات سیکھ رہے ہیں، آپ کو اچھے اچھے جملے سمجھ لے آ رہے ہیں، آپ کی ووکیبلری انکریز ہو رہی ہے جتنا آپ پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جتنی آپ کی قرأت یعنی ریڈنگ امپروو ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کی رائٹنگ بھی امپروو ہوگی۔ تو ہر زبان کے اندر یہی 4 مہارات ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ویری فرسٹ ڈے ہی انہی 4 مہارات پہ کام کرنا شروع کر دینا ہے، اور 2 کو اس لیے میں نے اکٹھا لکھا کہ دونوں کا آپس میں ایک انٹریکٹیو آپس میں تعلق ہے کہ الاستماع والتحدث ان کا گہرا تعلق ہے، جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے، ومہارات القراءہ والکتابہ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی انٹینسیو ریڈنگ ہوگی اتنی اچھی آپ کی رائٹنگ ہوگی۔ تو اس یونٹ کو اگر ہم اب سم اپ کر دیں تو ہمارے سامنے 4 بنیادی چیزیں آتی ہیں جو آپ نے اس یونٹ کے اندر تیار کرنی ہیں۔ پہلے شروع کے پیجز کے اندر آپ کو عربی زبان سیکھنا نان عرب کے لیے کیوں ضروری ہے اس کی اہمیت کے اوپر بات کی گئی۔ دوسرے نمبر پہ عناصر و عملیت التعلیم کہ آپ نے جب پڑھانا ہے تو اس کے 3 بڑے عناصر ہیں، اس کو آپ نے کیسے پالش کرنا ہے، اکوپ کرنا ہے، جس میں ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور آپ کا لٹریچر اور ریسورس میٹیریل ہے۔ تیسرے نمبر پر عناصر المنہج اللغوی، اس کے اوپر بات کی گئی کہ آپ کے منہج لغوی کے اعتبار سے جو 4 عناصر ہیں اس کو کیسے آپ نے امپروو کرنا ہے۔ اور آخری پوائنٹ المہارات اللغویہ الاربع جو 4 آپ کے لنگوسٹک سکلز ہیں، آپ نے اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، اور اس کے لیے بھی آپ نے ایٹ دا اینڈ اپنے بچوں کو ایسے ہی موٹیویٹ کریں گے کہ آپ ویری فرسٹ ڈے اگر ان 4 سکلز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اور بالکل انیشیل لیول پہ کام کرنا شروع کریں، آسان سی چیزیں سنا کریں۔ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ بہت سی چیزیں آپ کے پاس یوز ہوتی ہیں، آپ ان پیجز کو لائک کر لیں، ان چینلز کو سبسکرائب کر لیں جو عرب دنیا میں خاص طور پہ بچوں کی ویڈیوز کے حوالے سے بنائی گئی ہیں۔ اس میں اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ 5-10 منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں سے جون سا جملہ آپ کو اچھا لگا اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا، اگر آپ نے ڈیلی بیسس پہ 5 جملے بھی سیکھ لیے تو آپ دیکھ لیں کہ 1 مہینے کے بعد کتنے عربی سینٹنسز آپ کو آ چکے ہوں گے، اور 6 مہینے کے بعد آپ کی کتنی عربی پہ گرپ آ چکی ہوگی۔ تو اس یونٹ کو بھی اسی طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے، اور اگلے یونٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں یونٹ نمبر 3 کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔